وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین. فرمایا کہ اور یہ اس قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے بنا دے، بے شک اللہ کے اتارے، یعنی کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا اس قرآن کو، بلکہ اللہ کے نازل کرنے سے یہ قرآن ہے. ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ رکھا ہے سب کی تفصیل ہے. اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے ہے. اچھا وہ کفار کی عادت تھی، قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور جان چھڑانے کے لیے کہتے کہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. اب اس آیت میں اللہ نے قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بیان کی ہے کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا جائے. بلکہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، اللہ فرما رہا کہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پچھلی کتابوں کے بارے میں تھا. پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل، دیگر انبیاء پہ جو صحیفے نازل ہوئے، قرآن مجید میں ان سب کی تعلیمات جمع کر دی گئی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور کفار کہتے تھے کہ یہ ان کا گھڑا ہوا ہے، معاذ اللہ. حالانکہ مکہ معظمہ وہ علاقہ تھا جو دنیا سے کٹی ہوئی ایک بستی تھی چھوٹی سی، جہاں پہ نہ علم تھا، نہ کتابیں تھی، نہ کچھ تھا. آبادی بھی نہیں تھی، وہاں پہ پانی بھی نہیں ہوتا تھا. لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال ان لوگوں کے سامنے رہے. کبھی آپ کسی عالم کے پاس سیکھنے کے لیے نہیں گئے، کبھی آپ نے کسی کتاب کا کوئی مطالعہ نہیں کیا. یہ تمام باتوں کے باوجود آپ نے وہ ساری کی ساری تعلیمات کا نچوڑ بیان کر دیا جو پچھلے انبیاء کی کتابوں میں آئی تھی، اور وہ واقعات بیان کیے جو توریت، زبور، انجیل اور دیگر کتابوں میں موجود تھے، اور ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. تو کس طرح سے گڑھا ہوا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ نے ان کو خبردار کیا، اللہ نے ان کو بتایا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. وہ تفسیر الکتابی اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے. یہ لوح محفوظ میں تمام ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہوا ماضی میں اور جو قیامت تک ہوگا، دنیا کی ابتدا سے لے کے دنیا کی انتہا تک ہر چیز کا علم لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتا کہ قرآن میں اس کی تفصیل ہے، قرآن میں اس کی تفصیل ہے. ابھی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن میں ساری کی ساری تفصیل موجود ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عام طور پہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ اتنے سے قرآن میں ساری مخلوقات کی تفصیل کیسے آ گئی. لیکن آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو سمجھنا. جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو گئی ہے. مگر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. آنکھ چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے ہے، جس کی جتنے علم کی وسعت ہے وہ اتنا دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے لیے علم القرآن کا لفظ آیا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے ان کو پورا قرآن سکھایا. وہ سب کچھ دیکھ لیا کرتے تھے. پھر آپ کی بارگاہ سے جس کو جتنا جتنا علم ملا وہ اتنا اتنا دیکھ لیا کرتا. تو یہ تفصیل ہے ہر چیز کی جو لوح محفوظ میں موجود ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے.